اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں کاشف میر اور آج آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پونچھ سیکٹر سے آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، اس وقت اگر آپ میرے جو عقب میں دیکھیں تو یہ پوری لائن آف کنٹرول ہے. ایک طرف مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پہ بھارتی جو فورسز ہیں وہ قابض ہیں، اور یہ دوسری سائڈ جو ہے یہ آزاد کشمیر ہے. چونکہ گزشتہ دنوں بھارتی حکومت نریندر مودی، ان کے جو وزیر دفاع اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے آرمی چیف ہیں، ان کے مسلسل یہ بیانات ہمیں میڈیا پہ یہ نظر آتے رہے کہ وہ آزاد کشمیر پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس کو اپنا ایک علاقہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو قرار دے رہے تھے. تو آج ہم آپ کو یہاں سے لائن آف کنٹرول کے اس زیرو پوائنٹ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ کتنے ڈسٹینس پہ ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ کتنے ڈسٹینس پہ ہیں، اور لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ کیا ہیں. بنیادی طور پہ اگر آپ میرے عقب میں اگر دیکھیں، یہ بائیں جانب یہ جو گھنے جنگلات آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارا جو ہے یہ پونچھ شہر ہے. اس میں سے کچھ ایریا وہاں پہ کچھ پہاڑی کا اور دریا کا، کچھ علاقہ آزاد کشمیر میں شامل ہے جہاں پہ اس سائیڈ پہ جو پاک فوج ہے اس کے مورچے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے. اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ پیچھے آپ کو پورا ایک شہر نظر آ رہا ہے. یہ پونچھ کا ایک تاریخی شہر ہے جو جب ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ پونچھ شہر الگ ہو گیا تھا. کچھ علاقے آزاد کشمیر میں شامل ہو گئے تھے، آزاد کرا لیے تھے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، اور باقی علاقوں پہ قبضہ ہو گیا تھا. اگر کیمرہ مین آپ کو فوکس کر کے دکھائیں گے کہ وہ پورا وہ پونچھ شہر آپ کو یہ پورا بیک میں آپ کو نظر آئے تو وہ دور تک آپ کو وہ ایک آباد پونچھ شہر وہاں سے نظر آئے گا. اگر اس آبادی کے حوالے سے بات کی جائے تو آبادی سے جس طرح سے مقامی لوگوں کا یہ بتانا ہے، ہم ہجیرہ سیکٹر میں گمبیر کی یونین کونسل میں موجود ہیں، جسے یہ ایک مخصوص سا علاقہ ہے. لوگ یہاں پہ آباد ہیں، ہم نے دیکھا اچھی خاصی تعداد میں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اس علاقے کے اوپر اس طرح سے گولہ باری نہیں ہوتی، لیکن جو آبادی کے قریب ترین جہاں پہ علاقے ہیں اور خاص کر جو فوجی ہماری جو پوسٹیں ہیں وہاں پر وقفے سے جو بھارتی فورسز ہیں وہ چھوٹے اور بڑے جو ہتھیاروں کا یہاں پہ کھلا استعمال کرتی ہے. اور ہجیرہ سیکٹر، اسی طرح سے آگے جو تتا پانی سیکٹر ہے یا درا شیر خان سیکٹر ہے، اسی طرح سے کوٹلی کے جو مختلف علاقے ہیں اور آزاد کشمیر کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی بھارتی فورسز مختلف اوقات میں شہری آبادی کو بھی نشانہ بناتے ہیں. جہاں پر شہری آبادی پر گولہ باری ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف جو مقامی لوگ ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کے گھروں کو، ان کو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، بلکہ ان کے مال مویشیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے ان آبادیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں عملاً مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں. ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ 2014 سے لے کے 2015، 16، 17، 18، 19 اور 20 ان 6 سالوں کے دوران کئی ہزار مرتبہ جو بھارتی فورسز ہیں انہوں نے سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہمارے جو سویلین لاسز بھی ہوئے ہیں اور فوجی نقصان بھی ہوا ہے. لیکن دوسری جانب جو پاکستان کی جو فوج ہے اور جو یہاں پہ ہمارے جو جوان تعینات ہیں وہ ہر طرح سے بھارتی جو جارحیت ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اپنی اس زمین کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے جو پاکستان کے جو آرمی چیف جنرل جو باجوہ ہیں انہوں نے یہ جو عید ہے یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اپنے جوانوں کے ساتھ آزاد کشمیر میں ہی گزاری ہے، اسی طرح سے اپنے لوگوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے. تو ناظرین، آپ کو دوسری سچویشن سے بھی آگاہی کریں کہ آزاد جموں کشمیر جو مجموعی طور پہ منقسم علاقہ ہے جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے، اور گلگت بلتستان میں حالیہ دنوں میں جو چین کی جو فوج ہے اس نے جو بھارت کے زیر قبضہ جو کشمیر کا جو علاقہ تھا اس پہ خاصی حد تک پیش رفت کی، اور وہاں پہ انہوں نے جو بھارتی فورسز تھیں ان سے ایک علاقہ جو ہے وہ آزاد کرایا. اس کے اوپر بھی بھارتی میڈیا بھی سیکھ پائے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو بھارت کی شکست قرار دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 15 سے 16 لاکھ کی جو بھارتی فورسز ہیں وہ ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ ہم آزاد کشمیر پر قبضہ کریں گے، ہم گلگت بلتستان پر قبضہ کریں گے. لیکن جب چین کی فورسز نے اس علاقے کے اوپر، لداخ کے اس علاقے کے اوپر انہوں نے پیش رفت کی تو بھارتی
بھارتی فورسز بے بس نظر آئیں۔ اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ مقامی لوگوں سے بھی بات کی ہے، لائن آف کنٹرول کے حویلی سیکٹر سے لے کے عباس پور سیکٹر اور پھر پونچھ سیکٹر میں بھی مختلف لوگوں سے ہماری اس کے اوپر بات ہوئی۔ لوگ بڑے پرعزم ہیں، ہماری لوگوں سے بات ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ جو بھارتی فورسز ہیں وہ پیش رفت کرتی ہیں ان علاقوں میں تو آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو لوگ پرعزم ہیں کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور جب بھی اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی اگر جہاریت کی تو اس کا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔